زکوٰۃ دینے میں اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ مستحقین کو دیا جائے جو شرعی استحقاق رکھتے ہیں، اور اگر مستحقین کی صف میں سادات نظر آئے، یعنی میرا کہنے کا منشا یہ ہے کہ جس غریبی کی لکیر کے نیچے دیکھے ہوئے آدمی کو آپ زکوٰۃ دیتے ہو، دے سکتے ہیں، اگر اسی حالت میں سادات کرام نظر آئے تو آپ انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ کا دینا حرام ہے، شدید حرام ہے۔ وہ لیتا ہے تو حرام ہے اور آپ دیتے ہیں تو حرام ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے اپنی اولاد کو زکوٰۃ لینے سے اتنی سختی سے منع کیا؟ نہ صرف اولاد کو روکا لینے سے، بلکہ امت کو روک دیا دینے سے۔ یہ زکوٰۃ لفظ چاہے چند حرفی ہو، لیکن زکوٰۃ کے دامن میں جب آپ مال کو دیکھیے گا کہ 1 ارب سے زیادہ مسلم آبادی ہے دنیا میں، تو کتنے ارب US ڈالر زکوٰۃ کی صورت میں نکلتے ہوں گے؟ اگر دنیا کے سارے مسلمانوں کی زکوٰۃوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو بڑے سے بڑے ملک میں ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں، وہ زکوٰۃ ہی عوام کے لیے کافی ہو جائے گی ترقیاتی کاموں کے لیے۔ اتنی عظیم وسیع رقم سے اپنی اولاد کو محروم رکھنا، یہ زکوٰۃ تو اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی ایک عبادت ہے، ایک اطاعت ہے اس کی۔ ہم نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، تم میری راہ میں خرچ کرو، غریبوں کو دو۔ تو اگر سادات میں کوئی غریب ہے اسے نہ دیا جائے، اور غیر سادات غریب ہیں تو انہیں دے دیا جائے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منع فرمانا، وہ ان کی حکمت ہے، ان کی مصلحت ہے، وہ جانے۔ لیکن آج سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سادات کے یہاں چولہا جلتا رہے گا، اس کی کوئی ضمانت لینے کو تیار ہے؟ کیا سادات کے گھر میں غریبی دستک نہیں دے گی، کوئی گارنٹی لینے کو تیار ہے؟ کیا دوسرے امتیوں کی طرح سادات بھی غریبی کی لکیر کے نیچے سسکتی ہوئی زندگی نہیں گزاریں گے؟ اگر زکوٰۃ میں امت کے غریبوں کا خیال رکھا گیا ہے تو رسول پاک کے گھرانے کے غریبوں کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ میری ناقص رائے میں امید ہے کہ آپ کی دعائیں مجھے ملیں گی۔ میرے نبی نے بہت اچھا کیا جو اپنی اولاد پر زکوٰۃ کی پابندی لگا دی۔ اربوں خربوں روپے میں اپنی اولاد کو حصے دار نہیں بننے دیا۔ ایک مسئلہ تو میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ہر سچا امتی عاشق رسول ہے، بغیر عشق رسول کے تمہاری اطاعت عبادت کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسے بغیر روح کے جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عاشق رسول ہونا ہر امتی کا مقدر ہے، اور جو امتی عشق رسول سے محروم ہے اسے غور کرنا چاہیے اپنے اوپر کہ وہ امتی ہے بھی کہ نہیں۔ اور عشق رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ممکن ہے کہ اگر سادات کو زکوٰۃ لینا ضروری ہو، سادات کا زکوٰۃ لینا جائز ہوتا، تو ممکن ہے کوئی عاشق رسول کیا ایک امت کی اکثریت اپنی تمام زکوٰۃ صرف سادات ہی کو دیتی، کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو جائے گی اور آل رسول کی محبت کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ روش چل پڑتی اور چند سے سینکڑوں میں، سینکڑوں سے ہزاروں میں، ہزاروں سے لاکھوں میں، اور لاکھوں سے سارے مسلمانوں میں کہ سادات کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لہذا کسی اور کو دینے کی کیا ضرورت ہے، غریب سادات کو دے دو، یا آل رسول بھی ہیں اور میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور خدمت آل رسول بھی ہو جائے گی۔ اگر یہ روش عام ہو جاتی تو پھر امت کے دوسرے یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کو کون پوچھتا؟ تو میرے نبی نے اپنی اولاد پہ زکوٰۃ کو حرام کیا تاکہ امت مجبور ہو کر
یتیموں، محتاجوں، بیواؤں اور غریبوں کی مدد کرنے پر اسے مجبور ہو. اور پھر صابر کی اولاد ہے، صابر رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری امت کے غربا کے مفاد میں اپنے خاندان کو زکوٰۃ سے الگ کر دیا کہ میرا خاندان تو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، لیکن اربوں خربوں امتی ان میں غربت و افلاس کا دورہ نہ رہے، ان کا حق